السلام علیکم میرے پیارے بچوں، درود شریف پڑھ لو تاکہ آج کی کہانی کا آغاز کر سکے۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں اور 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ساس نے کیا اپنی بہو پر بے انتہا ظلم۔ ساس نے اپنی چھوٹی بہو پر بے انتہا ظلم ڈھایا، جبکہ بڑی بہو کو دیا بے انتہا پیار، جو کہ اس کی اپنی ہی بھانجی تھی۔ بڑی بہو ساس کی بھانجی تھی، جو کہ اسے بہت عزیز تھی، اس کی بہن کی بیٹی تھی۔ اس سے اپنی بیٹیوں والا سلوک کیا اور اسے اپنی بیٹی کی طرح گھر میں جگہ دی، جبکہ چھوٹی بہو جو کہ باہر سے آئی تھی اور اس کے بیٹے کی پسند تھی، تو اس چھوٹی بہو پر اس نے بے انتہا ظلم کیا۔ چھوٹی بہو کو وہ اپنی بہو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ تو خاندان سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، کسی خاندان کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا، ماں میں اپنی کلاس فیلو انیتا سے ہی شادی کروں گا، نہیں تو میں کسی اور لڑکی سے کبھی شادی کروں گا ہی نہیں، اور آپ نے مجھے کبھی فورس نہیں کرنا کہ شادی کرو، میں کروں گا تو صرف انیتا سے کروں گا شادی۔ ماں کیا کرتی، اس نے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی برے دل کے ساتھ انیتا کو اپنی چھوٹی بہو بنا لیا اور اس کو اپنے گھر بیاہ کر لے آئی۔ اب نیتا بیچاری گھر تو آ گئی، لیکن اسے ایک پل بھی چین سے اس کی ساس اور بڑی جیٹھانی نے نہیں رہنے دیا۔ وہ خود تو کھانا کھا لیتے، لیکن اس کو صرف ایک ٹائم کھانا دیتے اور سارے گھر کا کام کراتے، سارا کھانا بھی اس سے بنواتے۔ ساس اور جیٹھانی پاس کرسی لگا کر کچن میں ہی بیٹھ جاتی کہ دیکھتی کہ کھانا بناتے ہوئے کہیں یہ کھانا ہی نہ کھا جائے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ کھانا بناتے بناتے تھوڑا بہت کھانا نہ کھا جائے، کیونکہ ہم صرف اسے ایک ٹائم ہی روٹی دیا کریں گے، وہ بھی آدھی روٹی ایک ٹائم اسے دیا کریں گے، تاکہ یہ تنگ آ کر خود ہی اس گھر سے بھاگ جائے۔ نیتا بیچاری سارا کھانا بناتی اور اس کی ساس اور جیٹھانی سامنے بیٹھی ہوتی کچن میں کرسیوں پر۔ پھر وہ کھانا بنا کر اسے کچن سے باہر نکال دیتی اور کچن کو لاک کر کے تالا لگا کے بہت بڑی ٹیپ لگا دیتی کہ تمہیں صرف شام کو 4 بجے ہی آدھی روٹی ملے گی، اب جاؤ، جا کر کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ دھو۔ وہ بیچاری کپڑے دھونے چلی جاتی، پھر جب کپڑے دھو کر اور انہیں خشک کر کر چھت پر لٹکا کر ٹانگ کر آتی تو اسے کہتے کہ اب سارا فرش صاف کرو۔ وہ بیچاری فرش بھی صاف کرتی اور سارا کام کرتی، لیکن کھانا اس کو ایک ہی ٹائم کا مل رہا تھا۔ ساس اور جٹھانی کا ظلم اس پر بے حد بڑھتا جا رہا تھا۔ انیتا اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال۔ پھر اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ نے اس کی ساس اور دیورانی کے دل میں اس کے لیے محبت اور نرمی پیدا کر دی۔ پھر یہ گھرانہ خوشیوں کا گھرانہ بن گیا۔